شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ سٹوری پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ چلو چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ سنسان سڑک پر ایک گاڑی رات کے سناٹے کو چیرتے ہوئی تیزی سے اپنی منزل کی طرف جا رہی تھی۔ پوری سڑک پر صرف ایک یہی گاڑی تھی جو سفر کر رہی تھی اور دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ جس کی طرف ایک نظر بھی اٹھ جائے تو روح تک کانپ جاتی تھی۔ اس گاڑی میں علی اور اس کی رفیقہ حیات رافعہ اور اس کا 3 سالہ بیٹا عاشر تھے۔ رافعہ اور عاشر سفر کی تھکان سے سو چکے تھے۔ علی اکیلا جاگ رہا تھا اور گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ علی جلد از جلد اس علاقے سے نکل جانا چاہتا تھا۔ دراصل یہ لوگ ایک دوست کی شادی سے واپس آ رہے تھے۔ علی کو اپنے گھر تک جانے کے لیے 2 راستوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ ایک راستہ مختلف گنجان آباد علاقوں سے ہوتا ہوا جاتا تھا اور لمبا تھا، جبکہ دوسرا راستہ بائی پاس تھا جو ایک سنسان راستہ تھا لیکن چھوٹا تھا۔ بائی پاس رات کے وقت کوئی بھی استعمال نہیں کرتا تھا، وہ اس لیے کیونکہ سب لوگ راستے میں آنے والے اس جنگل سے ڈرتے تھے۔ دراصل اس بائی پاس کو خونی سڑک کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ وہ اس لیے کہ اس سڑک پر جو بھی گاڑی رات کے وقت گئی وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکی، بلکہ اس گاڑی کا اس طرح برا حادثہ ہوا کہ اس میں سوار تمام مسافروں کی جان چلی گئی۔ علی کو ان تمام باتوں کا علم نہیں تھا۔ اس نے تو گوگل میپ کے اپلیکیشن کے ذریعے چھوٹا راستہ ڈھونڈا اور اسے گوگل نے یہ راستہ بتایا تھا، لیکن علی کو اس سڑک پر اپنی گاڑی موڑنے کے تھوڑی دیر میں ہی احساس ہو گیا کہ شاید وہ غلطی کر بیٹھا ہے، کیونکہ اس کو تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی اس سڑک پر اور ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ جنگل سے کوئی اور بھی ہے جو ان پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ایک انجان سا خوف تھا جو ہر گزرے لمحوں کے ساتھ علی کو اپنی گرفت میں لے رہا تھا۔ علی اپنی گاڑی کی رفتار بڑھاتا جا رہا تھا کہ اچانک علی کو نظر آیا کہ ایک گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی ہوئی ہے۔ علی کو دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اتنی رات کو یہاں جنگل میں ایک گاڑی کیوں کھڑی ہے، لیکن پھر انسانیت کے ناطے کہیں کوئی مشکل میں نہ ہو، علی نے گاڑی روک دی۔ گاڑی رکنے کے ساتھ ہی وہ سب تیزی سے علی کی گاڑی کے پاس آیا اور علی سے مدد کی درخواست کرنے لگا۔ وہ انسان شکل سے کافی پڑھا لکھا اور کسی اچھے گھرانے سے تعلق رکھنے والا لگتا تھا۔ علی نے صاحب سے کہا کہ آپ اتنی رات کو یہاں کیسے اور کیا ہوا؟ اس نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، بھائی میری گاڑی خراب ہو گئی ہے اور میرے ساتھ میری فیملی بھی ہے، آپ برائے کرم ہمیں اس جنگل سے نکلنے میں مدد کریں۔ اب پہلی بار علی نے اس کی گاڑی میں جھانکا تو اس میں غالباً ایک صاحب کی بیوی موجود تھی۔ اب تک رافعہ بھی جاگ چکی تھی اور ساری باتیں سن رہی تھی۔ وہ بھی علی کی طرح کافی نیک اور رحم دل انسان تھی۔ اس نے علی کو کہا کہ ہمیں ان کی مدد کر دینی چاہیے، ورنہ اس جنگل بیابان میں ان بیچاروں کی مدد کرنے کون آئے گا۔ علی نے بھی سوچا کہ واقعی ایسی خوفناک جگہ پر گاڑی کا خراب ہونا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ علی نے اپنی گاڑی میں سڑک کے کناری کھڑی کی اور اتر کر ان بھائی صاحب جن کا نام عمر تھا کی گاڑی چیک کرنے لگا، مگر کافی دیر چیک کرنے کے بعد فالٹ سمجھ نہیں آیا اور گاڑی کی کنڈیشن ایسی تھی کہ سٹارٹ تک نہیں ہو سکی۔ اس پر یہ فیصلہ ہوا کہ گاڑی کو لاک کر کے وہیں چھوڑ دیا جائے اور عمر اور اس کی بیگم نبیلہ کو یہ لوگ اپنی گاڑی میں لفٹ دیں گے۔ رافعہ اگلی سیٹ سے اتر کر پچھلی سیٹ پر اور عاشر کے پاس بیٹھ گئی اور نبیلہ بھی رافعہ کے پاس پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی، جبکہ عمر علی کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ علی نے سفر کی دعا پڑھی اور گاڑی سٹارٹ کر کے چل پڑا۔ ایک چیز جو علی اور رافعہ نے پہلے نوٹ نہیں کی تھی وہ یہ تھی کہ دونوں میاں بیوی سفید رنگ کے کپڑے میں ملبوس تھے۔ یہ دونوں میاں بیوی بہت ہی کم گو تھے، ان سے کوئی بات کرو تو جواب دیتے تھے، نہیں تو بالکل خاموش بیٹھے صرف سڑک پر نظر جمائے بیٹھے تھے۔ یہ بات تھوڑی عجیب تو لگ رہی تھی، لیکن ایک اور بات جو ان دونوں نے محسوس کی تھی کہ جب سے وہ دونوں گاڑی میں آ کر بیٹھے تھے گاڑی میں ایک الگ ہی طرح کی خوشبو پھیل گئی تھی جو آج سے پہلے ان لوگوں نے نہیں سونگھی تھی، اور اب علی کو وہ خوف جو اس سے پہلے محسوس ہو رہا تھا کہ جنگل سے کوئی ان پر نظر رکھے ہوئے ہے وہ اب محسوس نہیں ہو رہا تھا، لیکن اس کو یہ ضرور لگ رہا تھا کہ کوئی اس کی گاڑی میں بیٹھا اس کو دیکھ رہا ہے، مگر کون؟ کیونکہ گاڑی میں تو ان 5 کے سوا کوئی موجود نہیں تھا۔ ابھی ان لوگوں کو سفر دوبارہ شروع کرنے کی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ اچانک موسم خراب ہو گیا، بہت شدید آندھی آ گئی۔ علی اور رافعہ اس اچانک آنے والے طوفان سے کافی گھبرا گئے، لیکن عمر اور نبیلہ خیرت
انگیز طور پر اب بھی بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر گھبراہٹ کا بالکل بھی عکس نظر نہیں آ رہا تھا۔ علی حیران تھا کہ ایسے حالات میں بھی کوئی اتنا پرسکون کیسے بیٹھ سکتا ہے۔ علی نے زچ ہو کر عمر سے سوال کر ڈالا کہ آپ کو ڈر نہیں لگ رہا؟ عمر نے حالی حالی آنکھوں سے علی کی جانب دیکھا اور بولا، ڈر کیسا؟ اس کی آواز میں کچھ ایسا تھا کہ علی کو جواب سن کر جرجری سی آ گئی اور اس نے مزید کوئی بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ علی کو اس بات کی بھی پریشانی تھی کہ اس آندھی کی وجہ سے کوئی درخت ان کی گاڑی پر نہ گر جائے، کیونکہ تمام درخت آندھی کی وجہ سے جھوم رہے تھے۔ ایک تو خوفناک جنگل، اوپر سے اس طوفان نے اس کو اور بھی ہیبت ناک بنا ڈالا تھا۔ ابھی علی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک بڑا سا درخت گاڑی کے کچھ فاصلے پر آ گرا، اور اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہوا کہ علی نے بر وقت بریک لگا دی اور گاڑی بالکل درخت کے پاس جا کر رک گئی۔ اس اچانک ہونے والے واقعے سے گاڑی کو شدید جھٹکا لگا اور عاشر بھی اٹھ کے بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ رافعہ کی بھی چیخیں نکل گئیں، لیکن اس سے بھی زیادہ حیرت بات یہ تھی اب بھی عمر اور نبیلہ بالکل سپاٹ چہرے بنائے بالکل خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کو تو جیسے فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ علی اور رافعہ کو اب معاملہ کچھ گڑبڑ لگنے لگا۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اسی کی طرح اچانک طوفان کا آنا، درخت کا گر جانا اور عمر اور نبیلہ کا اس طرح پرسکون رہنا، آخر یہ سب کیا ہے؟ لیکن علی کو اب زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ یہاں سے آگے روانہ کیسے ہوں، کیونکہ راستے میں تو درخت گر چکا تھا اور آگے جانے کا راستہ بالکل بند ہو گیا تھا۔ علی نے سوچا کہ ایسا کرتا ہوں کہ واپس گاڑی موڑتا ہوں اور اسی راستے کے بجائے دوسرا لمبا راستہ اختیار کرتا ہوں۔ علی نے بھی روا سے گیری لگایا تھا اور ایکسیلیٹر پر پاؤں نہیں رکھا تھا کہ اچانک ایک بڑا درخت ان کی گاڑی کے پچھلی طرف بھی آ کر گر گیا۔ اب حالات کافی زیادہ خراب ہو چکے تھے، کیونکہ اب یہ لوگ اس بھیانک علاقے میں بالکل پھنس چکے تھے، نہ تو آگے جا سکتے تھے نہ ہی پیچھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ان کی باتیں سن رہا ہو اور وہ نہ چاہتا ہو کہ یہ لوگ اس جگہ سے نکل پائیں۔ اب کی بار پہلی مرتبہ عمر نے یہ بات شروع کی اور کہنے لگا، ہمیں یہاں سے نکلنے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ علی نے پریشانی میں جلا کر جواب دیا، کیا کروں، جنگل میں گھسا دوں گاڑی؟ لیکن عمر نے علی کو کہا، بالکل درست، ہمیں گاڑی جنگل کے اندر سے لے کر جانی ہوگی۔ میں یہاں پر پہلے بھی آ چکا ہوں اور جنگل کے اندر سے کچی سڑک جاتی ہے جو آگے سے واپس اسی سڑک پر آ ملتی ہے، اور ہم خوش قسمتی سے اس جگہ کھڑے ہیں، وہ بالکل ٹریک سامنے ہے۔ اور یہ کہہ کر عمر نے علی کو راستہ دکھایا۔ راستہ کچا تھا اور گاڑی سانپ کی طرح ہل کھاتی اندر جا رہی تھی، لیکن اتنا چوڑا تھا کہ ایک گاڑی گزر سکتی تھی۔ علی نے تھوڑا سوچا، پھر رافعہ کی طرف دیکھا تاکہ اس کے پاس کوئی تجویز ہو تو اس پر بھی غور کر سکے، لیکن رافعہ بہت ڈری ہوئی تھی اور نہیں چاہتی تھی کہ وہ لوگ اس جنگل کے اندر جائیں، لیکن ان لوگوں کے پاس اندر جانے کے سوا کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں تھا۔ علی نے ایک مرتبہ پھر عمر کو دیکھ کر اس بات کی تصدیق کرنا چاہی کہ اس کو یقین ہے اس بات کا، اور عمر نے علی کو دوبارہ یقین دہانی کروائی کہ ہمیں کوئی کوشش کرنی پڑے گی۔ اب نبیلہ بھی بولی، اگر ہم نے ہمت نہیں کی تو کیا خبر یہاں کھڑے رہنے سے کیا ہو جائے، اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی۔ بالآخر علی نے سفر کی دعا پڑھی اور اللہ کا نام لے کر گاڑی کا رخ اس خوفناک جنگل میں موڑ دیا۔ راستہ انتہائی دشوار گزار تھا، لیکن اب ایک اور کام ہوا کہ طوفان جس طرح اچانک آیا اسی طرح اچانک مدھم پڑ گیا۔ اب یہ دعاؤں کا اثر تھا یا کوئی چاہتا تھا کہ یہ لوگ جنگل کے اندر جائیں، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اسی طرح کے بہت سے سوالات تھے جن کا جواب صرف آنے والے وقت کے پاس ہی تھا۔ ایک جنگل کے علاقے سے گاڑی چلاتے ہوئے تھوڑی دیری ہوئی تھی کہ اس کو خیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ ان سے چند میٹر کے فاصلے پر سڑک کے عین وسط میں کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ یہ جو کوئی بھی تھا گاڑی کی لائٹ میں صرف اتنا نظر آ رہا تھا کہ اس نے سیاہ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور شاید سر جھکا کر بیٹھا تھا، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ علی نے جب اچانک یہ منظر دیکھا تو گاڑی کی بریک لگا دی، سڑک پر غور کرنے لگا، پھر اس نے سوالیہ نظروں سے رافعہ کی طرف دیکھا۔ وہ اور نبیلہ سو چکے تھے۔ پھر عمر کی جانب دیکھا تو اس کی بھی آنکھیں بند تھیں، شاید وہ بھی سو چکا تھا۔ علی نے تھوڑی دیر کچھ سوچنے کے بعد فیصلہ کیا کہ وہ گاڑی سے اتر کر جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ مگر ابھی علی کی گاڑی سے اتر کر 2 قدم ہی بڑھایا تھا کہ اچانک علی کے کندھوں پر کسی نے زور سے ہاتھ رکھا۔ علی کا تو سانس ہی جیسے اٹک گیا۔ علی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ عمر تھا اور علی کو گور رہا تھا۔ علی نے عمر سے کہا، بھائی کیوں ڈراتے ہو؟ عمر نے جواب میں ایک سرد لہجے میں سوال کیا، کہاں جا رہے ہو؟
علی نے اشارہ کرتے ہوئے کہا سامنے دیکھو وہاں کوئی بیٹھا ہے، اور جب علی یہ کہتے ہوئے مڑا تو علی کا دل اس کے منہ میں آ گیا کیونکہ وہاں واقعی کوئی موجود نہیں تھا۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے خود دیکھا تھا، سڑک کے بالکل بیچوں بیچ کوئی کالے رنگ کے کپڑوں میں بیٹھا ہوا تھا، وہ اچانک کہاں غائب ہو گیا؟ علی کے ذہن میں 100 سوال چل رہے تھے۔ عمر نے علی کو کہا چلو گاڑی میں بیٹھو، یہ جگہ بالکل بھی محفوظ نہیں ہے، اور علی کو تقریباً کھینچتا ہوا لے جا کر گاڑی میں بٹھا دیا۔ پھر اس نے علی کو پریشان دیکھتے ہوئے اس کو سمجھانے کے انداز میں کہا کہ دیکھو ایسے حالات میں اکثر دماغ ایسا کھیل کھیل جاتا ہے، تم زیادہ مت سوچو اور گاڑی چلاؤ۔ بے شک طوفان تھم چکا ہے لیکن ہم ابھی بھی جنگل کے اندر موجود ہیں اور یہاں 1000 قسم کے خطرات ہیں۔ تمہاری ساتھ فیملی ہے، اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو کسی قسم کے رسک میں مت ڈالو۔ لیکن اب علی اندر سے ہل چکا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا جو اس نے دیکھا تھا وہ کوئی نظروں کا دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ علی اب جلد از جلد اس علاقے سے باہر نکلنا چاہتا تھا کیونکہ یہاں پر کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ علی کو اپنے سے زیادہ فکر رافع اور عاشر کی تھی۔ علی اپنی گاڑی کی رفتار بھی تیز نہیں کر سکتا تھا کیونکہ سڑک کافی خراب تھی۔ عمر اور نبیلہ اب بھی سڑک کو کچھ زیادہ ہی غور سے دیکھ رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی خطرے کو بھانپ چکے ہیں، وہ کسی اندیکھی مخلوق کی تلاش کر رہے ہوں۔ اچانک گاڑی کو جھٹکا لگا اور گاڑی کا انجن بند ہو گیا۔ علی نے گاڑی سٹارٹ کرنے کی بہت کوشش کی لیکن گاڑی سٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ علی نے گاڑی سے اترنے کی کوشش کی تاکہ دیکھ سکے کہ کیا مسئلہ ہوا ہے، لیکن عمر نے اسے سختی سے منع کیا اور نیچے اترنے نہیں دیا۔ سارے راستے میں اب پہلی مرتبہ عمر اور نبیلہ دونوں کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی، اور پہلی مرتبہ علی اور رافعہ سے بھی زیادہ پریشانی کے سار عمر اور نبیلہ کے چہرے پر تھے۔ عمر نے علی سے کہا بانٹ کھولو، میں دیکھتا ہوں کیا مسئلہ ہے، اور یہ کہہ کر نیچے اتر گیا۔ عمر بظاہر تو گاڑی دیکھنے اترا تھا لیکن دراصل اس کا زیادہ دھیان آس پاس تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جانتا ہے ان پر درختوں کے پیچھے سے کوئی نظر رکھے ہوئے ہے۔ عمر نے انجن چیک کیا تو گاڑی میں کوئی بھی خرابی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ علی کو مزید سیلف لگانے سے عمر نے منع کیا کیونکہ اس طرح بیٹری بیٹھ سکتی تھی۔ عمر واپس آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا اور بتایا گاڑی تو مزید سفر نہیں کر سکتی۔ اب یہ لوگ اسی پریشانی میں مبتلا تھے کہ اچانک ان کو بہت قریب سے بھیڑیوں کے گھرانے کی اور رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ یہ سب بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور پھر بہت جلد ان کو کچھ فاصلے پر درختوں کے پیچھے سے کافی ساری آنکھیں چمکتی ہوئی نظر آئی جو ان کو گور رہی تھی، اور آہستہ آہستہ ان کی آنکھوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ حالات کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے تھے۔ یہ پانچوں خراب گاڑی میں اس بھیانک جنگل کے ٹھیک درمیان بھیڑیوں کے خسار میں پھنس چکے تھے۔ بھیڑیوں کی تعداد ہر گزرے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی، لیکن عجیب بات تو یہ تھی کہ یہ بھیڑیے تھے تو تعداد میں کافی زیادہ، ان کی گاڑی کے چاروں طرف سے ان کو گھیر رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود اب تک کسی بھی بھیڑیے نے ٹریک پر قدم تک نہیں رکھا تھا، اور تمام بھیڑیے درختوں کے پیچھے سے ان کا گھور رہے تھے اور غرا رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی اندیکھا خسار ہے جس نے علی کی گاڑی کو اب تک محفوظ رکھا ہوا ہے، اور یہ بھیڑیے اسی وجہ سے ان کے پاس نہیں آ پا رہے۔ علی نے فکر مند ہوتے ہوئے ایک مرتبہ پھر گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی لیکن گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی۔ اسی دوران رافعہ خوف کے عالم میں چیخی، اور اس کی چیخ سن کر سب گاڑی سے باہر متوجہ ہوئے تو سامنے کا منظر ہی کچھ ایسا تھا کہ کسی کی بھی روح کانپ جاتی۔ علی نے دیکھا وہ بھیڑیے جو اب تک ٹریک پر قدم بھی نہیں رکھ رہے تھے، اب وہ اس گاڑی سے چند میٹر کے فاصلے پر گاڑی کو اپنے گھیرے میں لے چکے تھے اور ان لوگوں کو گور رہے تھے۔ اور خون خشک کرنے والی بات یہ تھی کہ ان بھیڑیوں کی جسامت گھوڑے جتنی بڑی تھی، ان کے نکیلے دانت ان کے منہ سے باہر نکلے ہوئے تھے، اور ان کی آنکھیں سرخ تھیں جیسے آنکھ میں صرف خون ہی خون ہو، اور یہ سب ان کی گاڑی کو گرتے ہوئے غرا رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ڈرونی فلم کا منظر چل رہا ہو۔ ایک بات تو کلیئر ہو چکی تھی کہ جو بھی تھا یہ بھیڑیے کوئی نارمل جانور نہیں تھے بلکہ کوئی اور ہی مخلوق تھے جنہوں نے بھیڑیوں کی شکل لے رکھی تھی۔ اب بھی یہ سب اس بات کو ہی ہضم کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اچانک بھیڑیے ان کی گاڑی کے سامنے سے سائڈ پر ہٹنے لگے۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی کو آنے کے لیے جگہ دے رہے ہوں۔ اوپر ان لوگوں نے دیکھا ایک ہیولا جو آہستہ آہستہ ان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ بھیڑیا تو نہیں تھا کیونکہ انسانوں کی طرح دو ٹانگوں پر چلتا ہوا آ رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ ہیولا ان کے قریب آ رہا تھا اس کا قد لمبا ہوتا جا رہا تھا اور جسامت بڑھتی جا رہی تھی، اور بالآخر وہ ہیولا ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ وہی ہیولا تھا کالے رنگ کا جو علی نے پہلی ٹرک کے درمیان بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اس وقت تو وہ بہت زیادہ ہیبتناک دکھائی دے رہا تھا۔ اس ہیولے کا قد اتنا لمبا تھا کہ اگر ہاتھی بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو تو وہ بھی اس کے سامنے بھیڑ کی جسامت کا لگے۔ اس مخلوق کا جسم سیاہ کالے رنگ کے بالوں سے ڈھکا ہوا تھا
اور اس کا سر بیڑیے کے سر سے مشابہت رکھتا تھا۔ اس مخلوق کے ساتھ ہی ہر طرف ایک ناقابل برداشت بدبو پھیل گئی۔ وہ انسان نما بیڑیا یا بیڑیا نما انسان نیچے کی جانب جھکا اور اس کے چہرے پر ایک نہایت ہی مکروہ اور شیطانیت سے بھرپور مسکراہٹ تھی۔ وہ ان لوگوں کو اسی شیطانیت سے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ رافعہ تو یہ دیکھ کر خوف کے مارے بے ہوش ہو چکی تھی۔ علی کا بھی دل سینے سے باہر آنے کو تیار تھا، جبکہ عمر اور نبیلہ کی آنکھیں اور چہرے پر پریشانی اور غصے کے ملے جلے اثرات جھلک رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ شیطانی بلا اور یہ دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے بھی جانتے ہوں۔ یہ پانچوں اس گاڑی میں موجود تھے۔ ان کی گاڑی کے باہر بظاہر ان کی موت کھڑی ان کو گور رہی تھی۔ اچانک اس بلا نے علی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ تم کیا سمجھتے تھے یہاں سے بچ کر نکل جاؤ گے؟ اور پھر ایک محسوس شیطانیت سے بھرپور کہکا بلند کیا۔ یہ کہنے کی دیر تھی تو علی جو اب تک سارے منظر سے شدید خوفزدہ تھا، اس کو جوش آیا اور بولا، تو جو کوئی بھی ہے، اگر تو نے میرے بیوی بچے کو نقصان پہنچانے کا سوچا بھی تو یاد رکھنا میں ایک انسان ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ میں اپنی فیملی کی حفاظت کے لیے تو جیسی ہزار بلاؤں سے ٹکرا جاؤں۔ کچھ دیر تو وہ شیطان خاموش کھڑا رہا، پھر زور زور سے ہنسنے لگا۔ پھر اس شیطان نے علی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، لگتا ہے تو سمجھ نہیں پایا، تیرے سامنے تیری موت کھڑی ہے۔ تو جس جگہ کھڑا ہے یہ علاقہ میرا ہے۔ یہ سڑک خونی سڑک کے نام سے مشہور ہے اور یہ جنگل خونی جنگل کہلاتا ہے۔ یہاں جو بھی آیا واپس زندہ نہیں لوٹا۔ اب بھی علی کچھ بولتا کہ اب تک خاموشی سے سارا کچھ دیکھنے اور سننے والا عمر بولا، ہم ٹکرائیں گے تم سے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھیجا ہے کہ ہم علی اور اس کی فیملی کی حفاظت تو جیسی شیطانوں سے کر سکیں۔ اس کے بعد عمر نے علی کی جانب دیکھا اور بولا، دیکھو چاہے کچھ بھی ہو جائے تم لوگ گاڑی سے باہر قدم نہیں رکھنا۔ میں اور نبیلہ ان شیطانوں کا راستہ روکتے ہیں۔ ہم انسان نہیں ہیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں۔ ہم مسلمان جنات ہیں اور ہمیں شیطانی جنات نے گھیرے میں لے رکھا ہے، مگر انشاءاللہ تعالیٰ ہر برائی جتنی بھی طاقتور ہو جیت اچھائی کی ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر عمر اور نبیلہ گاڑی سے نیچے اتر گئے اور گاڑی کے آگے آ کر کھڑے ہو گئے۔ عمر اور نبیلہ گاڑی سے نکل کر شیطانی جنات کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے تھے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے عمر اور نبیلہ کا قد بھی اس شیطان جتنا لمبا ہو گیا اور وہ دونوں اپنی اصلی شکل میں آ چکے تھے۔ شیطان جو اپنی طاقت کے غرور سے سرشار تھا، نہایت حقارت سے عمر اور نبیلہ کا مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم لوگ بچاؤ گے ان آدم زادوں کو؟ ہم تو اسی کے ذات پاک پروردگار کے بھیجے ہوئے جنات ہیں جو تجھ جیسے شریر جنات کو سبق سکھانے آئے ہیں۔ شیطان عمر کی باتیں سن کر شیطانی کہکا لگا کر بولا، تم دونوں نے میری اور میری فوج کی طاقت دیکھی ہے، پل بھر میں تمہیں بھی مسل کر رکھ دیں گی اور تمہارے پیچھے چھپے انسانوں کو بھی۔ اور یہ کہہ کر شیطان نے باقاعدہ جنگ کا آغاز کر دیا۔ ہر طرف سے بیڑیے نما بلاؤں نے عمر اور نبیلہ پر حملہ کر دیا، مگر یہ دونوں نعرہ تکبیر بلند کر کے مقابلہ کرنے لگے۔ عمر اور نبیلہ تعداد کے اعتبار سے ان کے سامنے نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن پھر بھی کبھی نعرہ تکبیر، کبھی نعرہ رسالت اور کبھی نعرہ حیدری لگاتے ہوئے جس طرف بھی حلہ بولتے تھے وہاں شیطانی جنات کی لاشیں بچ جاتی تھیں۔ لڑتے لڑتے عمر اور نبیلہ کافی زخمی ہو چکے تھے اور تھک بھی چکے تھے، اور پھر وہ گھڑی آئی جب نبیلہ کو شہادت نصیب ہوئی اور اب صرف عمر تنہا رہ گیا تھا۔ علی کو ایک مرتبہ خیال آیا کہ عمر کی مدد کے لیے نکلے، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ عمر نے اسے سختی سے منع کیا تھا، اور پھر وہ ان جنات سے مقابلہ کرتا بھی تو کیسے؟ شیطان کی بیڑیوں والی فوج کا خاتمہ ہو چکا تھا اور شیطان ہی صرف بچا تھا جو اب تک ایک طرف آرام سے کھڑا سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ شیطان اور عمر آمنے سامنے تھے۔ شیطان تو بالکل تازہ دم تھا، جبکہ عمر زخمی اور تھکاوٹ کے مارے نڈھال ہو چکا تھا۔ عمر نے پلٹ کر علی کو کہا کہ اللہ کا نام لے کر گاڑی سٹارٹ کرو اور اس جنگل سے نکلنے کی کرو، اس شیطان کو میں روکتا ہوں۔ علی نے اللہ کا نام لیا اور بسم اللہ پڑھ کر سلف لگایا تو گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ علی نے گاڑی بگائی، لیکن بیک شیشے پہ وہ جو منظر دیکھے جن میں شیطان اور عمر آپس میں گتھم گتھا تھے، اور پھر اچانک عمر کی ایک چیخ سنائی دی اور عمر کو ایک جانب گرتے ہوئے دیکھا۔ عمر جام شہادت نوش کر چکا تھا۔ علی تو اس جنگل سے نکل چکا تھا، لیکن اب بھی اس خونی سڑک پر موجود تھا۔ شیطان نے خونخوار آواز میں علی کو پکارا اور بولا، اے آدم زاد، اب کیا کرے گا تو؟ اور یہ کہتے ساتھ ہی اس شیطان پلک جھپکتے میں علی کی گاڑی کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ علی نے اس اچانک ہونے والے حملے سے بکھلا کر بریک لگائی، لیکن گاڑی بے قابو ہو کر سڑک سے اتر گئی اور درخت سے ٹکرا کر رک گئی۔
جنگل شیطان کی بھیانک کہکوں سے گونج اٹھا۔ علی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کو موت اپنے سامنے کھڑی نظر آ رہی تھی۔ علی کے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ رافع بھی مسلسل رو رہی تھی۔ روتے ہوئے اس نے علی سے کہا کہ میرے خیال میں ہمارا آخری وقت آ گیا ہے، اس طرح کی نامیدی کی باتیں مت کرو، کچھ نہیں ہونے والا ہمیں۔ اچانک علی کو یاد آیا کہ عمر نے ان کو سختی سے منع کیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے مگر گاڑی سے باہر قدم نہیں نکالنا۔ علی نے بے ساختہ رافعہ سے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں بولتے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہیں ہوتے۔ یاد ہے تمہیں عمر نے کیا کہا تھا؟ یہی کہ ہمیں گاڑی سے باہر قدم نہیں نکالنا، یعنی ہم اس گاڑی میں جب تک ہیں محفوظ ہیں۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ شیطان ان کی تمام باتیں سن چکا تھا اور شیطانی دماغ میں ایک شیطانی پلان بنا چکا تھا۔ اس نے بولنا شروع کیا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، تم لوگوں کو میں گاڑی کے اندر بھی مار سکتا ہوں اور باہر بھی، گاڑی میں رہنے سے بچ نہیں جاؤ گے تم۔ وہ اصل میں ان لوگوں کی قوت ارادی سے کھیل رہا تھا۔ وہ یہ بھی جان چکا تھا کہ رافع گھبراہٹ اور مایوسی کی وجہ سے اس کا آسان شکار تھی، وہ اس کے دماغ پر قابو آسانی سے پا سکتا تھا۔ اس لیے اس نے رافع کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دیکھو تم میری بات غور سے سنو، تم سمجھدار ہو، دیکھو میں تمہارے بیٹے اور شوہر کو چھوڑ دوں گا، تم اگر اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو۔ علی رافع کو بار بار چیخ کر کہتا رہا کہ نہیں، اس کی بات مت سنو، وہ ایک دھوکہ دے رہا ہے، تمہارے دماغ پر قابو پانے کی کر رہا ہے۔ لیکن رافع نے اپنی زندگی اپنے بیٹے اور شوہر پر قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شیطان رافع کے دماغ پر قابو کر چکا تھا۔ اس نے رافع کو گاڑی سے باہر نکل کر اپنے پاس بلایا۔ رافع کسی روبوٹ کی طرح گاڑی سے اتر گئی۔ رافع شیطان کے مکمل کنٹرول میں آ چکی تھی۔ علی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کی جیون ساتھی موت کے منہ میں جا رہی تھی، اور پھر وہ ہوا جس کی توقع علی کو بالکل بھی نہیں تھی۔ شیطان نے کوئی منتر پڑھا اور رافع کو حکم دیا کہ عشر کو ساتھ لے آؤ۔ وہ نہایت ہی تابعداری کے ساتھ عشر کو اٹھا کر اس شیطان کی جانب چل پڑی۔ لیکن رافع کی آنکھوں کی پتلیاں اوپر چڑھی ہوئی تھیں اور وہ بہت زیادہ طاقتور تھی۔ اس نے علی کو دھکا دیا اور علی کا سر اسٹیئرنگ سے جا ٹکرایا۔ شیطان کی جیت سامنے تھی، لیکن علی نے بھی ابھی ہمت نہیں ہاری تھی۔ علی نے جب یہ دیکھا تو اس کی فیملی شیطان کے شکنجے میں آ گئی ہے، تو اس نے اللہ کا نام لیا اور خود گاڑی سے باہر نکل گیا۔ علی نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج چاہے اس کی اپنی جان ہی کیوں نہ چلی جائے، لیکن وہ اس شیطان کو ہرگز اس کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ علی نے پوری قوت سے رافع کو پکارا، مگر رافع تو بس عشر کو گود میں اٹھائی شیطان کی جانب بڑھ رہی تھی۔ علی کی آواز سے رافع کو تو فرق نہیں پڑا، لیکن شیطان کی توجہ علی کی جانب ہو گئی۔ اس نے ایک بلند کہکا لگایا اور علی سے بولا، میں نے بولا تھا نا کہ تم لوگوں کو مجھ سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، اور کسی میں اتنی اوقات نہیں کہ وہ اس شیطان کے مقابلے میں تم لوگوں کی مدد کرے۔ تم نے نہیں دیکھا عمر اور نبیلہ کا کیا حال کیا میں نے، جنہوں نے تمہاری مدد کرنے کی کوشش کی تھی۔ علی نے اس شیطان کی بات سنی اور جواباً کہا، دیکھ شیطان، اپنی طاقت کا غرور مت کر، تیرے حق میں بہتر ہے اور توبہ کر لے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے عذابوں کو چکھنے کے لیے تیار ہے۔ اور ایک اور بات، جو تو بار بار کہہ رہا ہے نا کہ ہمیں تجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا، تو شیطان اب سن، تو کیا تیری اوقات کیا، تو ایک شیطان جن ہے اور میرے ساتھ میرا اللہ ہے، اور ہماری حفاظت اللہ تعالیٰ کے حوالے۔ اگر اس نے آج ہماری زندگی لکھی ہے نا، تو تجھ جیسے ہزار شیطان بھی ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں تو ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ اگر تجھ میں ہمت ہے تو پہلے مجھ سے مقابلہ کر، جب تک میں زندہ ہوں میری بیوی اور بچے کو ہاتھ تک نہیں لگائے گا، چھوڑ دے میری بیوی کو۔ شیطان نے جب یہ سنا تو زور زور سے ہنسنے لگا، کہتا ہے اچھی تقریر کر لیتے ہو، مزہ آئے گا تجھے مارنے کا، لے چھوڑ دیا تیری فیملی کو۔ اور اسی کے ساتھ رافع اپنے خواص میں واپس آ گئی اور اپنے سامنے شیطان کو دیکھتے کے ساتھ ہی چیخنے لگی۔ علی نے رافع کو پکارا اور کہا، جلدی سے عشر کو لے کر گاڑی میں بیٹھو اور بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کر لو، کچھ بھی ہو جائے باہر مت نکلنا۔ اور پھر رافع دوڑتی ہوئی جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شیطان جو اب تک سب دیکھ رہا تھا بولا، ہاں تم مرنے کے لیے تیار ہے۔ علی نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور شیطان کی جانب دوڑنا شروع کیا۔ علی جانتا تھا کہ اس کا اور شیطان کا کوئی مقابلہ نہیں، لیکن اس نے اللہ پر کامل یقین رکھ کر اس شیطان سے مقابلے کے لیے دوڑ لگانا شروع کی۔ اب بھی علی شیطان کے قریب پہنچا تھا کہ شیطان نے علی کو ایک اشارے سے دھکا دیا۔ علی کو ایسا لگا کہ 10 سے 12 پہلوان دوڑتے ہوئے اس سے ٹکرا گئے ہوں۔ علی کے منہ سے خون کا فوارہ چھوٹا اور تقریباً اڑتے ہوئے 4 قدم پیچھے جا گرا۔ علی کو بہت شدید چوٹ لگی۔ شیطان کے شیطانی کہکوں سے پورا علاقہ گونج رہا تھا۔ علی کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، لیکن علی نے چاروں کل کی تلاوت شروع کی اور اس کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کی اور آخر میں ناد علی کی تلاوت کر کے اپنے اوپر دم کیا، اور پھر
پھر اللہ کا نام لیتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ شیطان دیکھ کر حیران رہ گیا۔ علی نے شیطان کو دیکھتے ہوئے کہا، شیطان میں انسان ہوں، مجھے اللہ نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، دیکھنا چاہتا ہے نا کہ میری کیا طاقت ہے، آ کر حملہ کر مجھ پہ۔ علی کو جس شدت کی چوٹ لگی تھی، اس کے باوجود اس کا کھڑا ہونا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ علی نے جو کلام اللہ پڑھا تھا، اس کی وجہ سے معجزاتی طور پر علی اپنے اندر ایک طاقت اور ہمت محسوس کر رہا تھا۔ علی کو اتنی ہمت سے کھڑا دیکھ کر شیطان حیران ہونے کے ساتھ ساتھ غصے سے پاگل ہو گیا، اور اس نے علی کو آگے بڑھ کر پاؤں سے مسلنا چاہا، لیکن اب علی تیار تھا۔ اس نے جلدی سے سورۃ ناس کی تلاوت کی اور شیطان پر پھونک مار دی۔ پھونک مارنے کی دیر تھی کہ شیطان کی وہ ٹانگ جو اس نے علی کو کچلنے کے لیے اٹھائی تھی، اچانک آگ نے اس ٹانگ کو لپیٹ لیا اور وہ شدید تکلیف سے چلاتا ہوا پچھلی جانب گرا۔ اس نے اسی سڑک پر لوٹنا شروع کیا اور اس کی آگ تو بجھ گئی، لیکن وہ پہلی مرتبہ خوفزدہ ہوا تھا اور ڈرتے ہوئے علی کو دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، تو کون ہے؟ علی نے جب یہ سب دیکھا تو اللہ کا لاکھ شکر ادا کیا۔ میں ایک عام انسان ہوں، اور تیرے ساتھ جو ہو رہا ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے سب اللہ کا کرم ہے۔ اسی کے ساتھ رافع کو یاد آیا کہ گاڑی میں تلاوت قرآن پاک کی سی ڈی رکھی ہوئی ہے۔ رافع نے جلدی سے اسپیکر کو فل والیوم پر رکھ کے سورہ بقرہ کی تلاوت لگا دی۔ تلاوت لگنے کی دیر تھی، شیطان دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو پکڑ کر چلانے لگا۔ اس کے ساتھ ہی علی نے چاروں کل اور آیت الکرسی کی تلاوت کر کے اس شیطان پر پھونکنا شروع کیا۔ پھر اچانک آسمان کی جانب سے تیز روشنی اتری، جس کی وجہ سے پورا علاقہ روشن ہو گیا۔ اس روشنی نے اس شیطان کے چاروں طرف ایک پردہ کھڑا کر دیا اور شیطان کی بھیانک چیخیں سنائی دینے لگی۔ اسی کے ساتھ اچانک ایک روشنی علی کے آر پار سے گزرتی ہوئی علی کی گاڑی پر پڑی اور عاشر کو جیسے چھوتے ہوئے واپس آئی، اور تھوڑی دیر میں وہ ساری روشنی بھی چلی گئی، اور شیطان جہاں پڑا تھا وہاں اب صرف راکھ کا ایک ڈھیر پڑا تھا۔ شیطان اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ دراصل وہ روشنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجے ہوئے فرشتے تھے جنہوں نے علی اور اس کی فیملی کی حفاظت کی تھی۔ رافعہ بتاتی ہے، جب اس روشنی نے عاشر کو چھوا تھا تو عاشر نے سوتے ہوئے مسکرا دیا تھا۔ علی واپس اپنی گاڑی تک آیا تو اس کے جسم میں درد تو تھا، لیکن چوٹیں جو اس کو لگی تھی وہ معجزاتی طور پر ٹھیک ہو چکی تھی۔ علی نے رافع اور عاشر کو خوشی سے گلے لگا لیا۔ دونوں میاں بیوی اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے، اور پھر گاڑی سٹارٹ کی تو گاڑی پہلے سیلف میں سٹارٹ ہو گئی۔ علی سفر کی دعا پڑی اور اپنے گھر کی جانب چل پڑا۔ وہ خونی سڑک اب خونی سڑک نہیں رہی تھی، اب وہاں کوئی شیطان موجود نہیں تھا، وہ سب نارمل ہو چکا تھا۔ اس کی کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے، چاہے کیسے بھی حالات ہوں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ایسے ذرائع سے مدد کرتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی۔